إن الحمد لله عز وجل الذي أمد أسلافنا وعلماءنا ومشائخنا بإنشاء دولة مستقلة التي تسمى الباكستان، والصلاة والسلام على رسوله خير الأنام صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وأزواجه وبناته وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه. لائق صد عزت و احترام ناظرین کرام، کچھ عرصے کے بعد میری اور آپ کی ملاقات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز بنالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دینی پروگرامز کے حوالے سے، اسلامک پروگرامز کے حوالے سے ہماری ملاقاتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آپ دعا گو رہیں اللہ تبارک و تعالی ان پروگرامز چلانے والے احباب ذی وقار کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور زندگی کے ہر موڑ پہ انہیں کامیابی اور کامرانی سے نوازے. 14 اگست کی آمد ہے، اور جب ہم 14 اگست کے روح پرور دن پہ نظر دوڑاتے ہیں اور اپنی تاریخ کے اوراق کو کھول کر پڑھتے ہیں، یہ اپنے اسلاف اور اپنے علماء اہل سنت سے پاکستان کی تاریخ کے متعلق گفتگو کرتے ہیں، تو بڑے پریشانی کے عالم میں ہمارا وجود گزرتا ہے، کیونکہ یہ وطن پاکستان ہمیں کسی نے تھالی پہ رکھ کر نہیں دیا، بلکہ اس کے حصول کے لیے ہر کس و ناقص نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے قیادت میں اپنی محبتوں کو پیش کیا. آخرکار ایک آزاد مملکت ہمارا مقدر بن گئی. لائق عزت و احترام ناظرین کرام، اگر ہم قرآن مجید فرقان حمید کو دل سے پڑھیں، بصیرت اور بصارت کو مد نظر رکھ کر قرآن کو سمجھیں، تو قرآن کی روح سے ہمیں یہی نظر آتا ہے اور یہی سمجھ آتا ہے کہ آزادی ایک بیش بہا خزانہ ہے، جس کی قیمت کی ادائیگی اٹس اے ویری اپ ہل ٹاسک، انتہائی ایک مشکل امر ہے. لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آزادی کی قیمت ادا کرنے کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کر دیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غلامی ایک قباحت کا نام ہے، محکومیت ایک لعنت کا نام ہے، جبکہ آزادی اس کے مد مقابل خدا کی رحمت اور خالق کائنات کی طرف سے حضرت انسان کے لیے کرامت کا نام ہے. قرآن مجید فرقان حمید فرعون اور آل فرعون کا تذکرہ کچھ اپنے انداز میں یوں فرماتا ہے
کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ جب بادشاہ وقت یعنی فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے، جو آگ ہر قبطی گھر کے اندر پہنچی، لیکن بنی اسرائیل کے لوگ ان کے گھر اس آگ سے محفوظ رہے۔ جب فرعون نے وقت کے بادشاہ نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو تعبیر یہی بتائی گئی کہ اے بادشاہ وقت، خواب یہی بتا رہا ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا نوجوان، ایک ایسا صاحب ایمان شخص تیری مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ہے، تیری حکومت کو نیست و نابود کی منزل پہ لے کر جانے والا ہے۔ تو اب فرعون نے کیا کیا؟ اطراف و اکناف میں یہ خبر دوڑا دی اور یہ آرڈیننس جاری کر دیا کہ ان کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو مار دیا جائے اور ان کی عورتوں کو زندگی عطا کر دی جائے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ صرف فرعون نے ان کے بچوں کو ہی نہیں مروایا، بلکہ طرح طرح کی تکالیف کے اندر ان کو مبتلا کیا، گونا گو قسم کے مصائب و آلام سے ان لوگوں کو گزرنا پڑا۔ آخر کا رب لم یزل نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی تصدق سے ان لوگوں کو آزادی کی شمع عطا فرما دی، اور کتنے خوبصورت انداز کے اندر خالق کائنات نے آزادی کی سوغات کا تذکرہ فرمایا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات عطا کی، جب تم محکومیت کی چکی کے اندر پس رہے تھے، غلامی کا ہار تمہاری گردنوں کے اندر موجود تھا، تم اپنی مرضی کے مالک نہیں تھے بلکہ آل فرعون کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، طرح طرح کی تکالیف تمہارے مقدر اور تمہارا نصیب بن رہی تھی، لیکن اسی رب کعبہ نے تمہارے اندر موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر تمہارے لیے ایک نجات دہندہ بنا دیا، اور جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے تمہیں، تمہاری نسلوں کو، تمہاری عورتوں کو، تمہارے خانوادوں کو آل فرعون کے ظلم سے بچا کر دنیا کو بتایا کہ آزادی کو عام نہ سمجھنا، آزادی وہ بیش بہا خزانہ ہے کہ جس کا تذکرہ خالق کائنات نے اپنی پیاری کتاب کے اندر فرما دیا ہے۔ لائق صد عزت و احترام ناظرین کرام، اگر ہم تاریخ پاکستان کو دیکھیں اور آل فرعون کے ظلم ستم کی اس داستان کو پڑھیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ یہ وطن پاکستان، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ تھالی پہ رکھ کر ہمیں کسی نے نہیں دیا، اس وطن پاکستان کی آزادی کی خاطر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سہاگ اجڑ گئے، کئی بچے یتیم ہو گئے، کئی بیٹیاں اپنے باپ کی شفقتوں سے محروم ہو گئیں، کئی عورتوں کے سر سے شفقت اور شرم و حیا کا دوپٹہ اٹھا لیا گیا۔ ہر کس و ناقص نے اس مشکل وقت کے اندر اپنی قربانیوں کو پیش کیا۔ اگر ہم علماء اور مشائخ اہل سنت کی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو اس مرحلے کے اندر وہ بھی کسی سے پیچھے نہ رہے، اور انہوں نے بھی دل و جان سے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا، اور آنے والی نسلوں کو یہی میسج کنوے کیا کہ اگر وطن کی آزادی کی خاطر جان بھی قربان کرنا پڑ جائے اور پھر بدلے میں وطن آزاد ہو جائے تو یہ سودا سستا، یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، بڑے بڑے لوگوں نے قربانیاں پیش کی، اور اس وقت بھی دو قسم کے دھڑے تھے۔ ایک وہ لوگ بھی تھے جو قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہے تھے، وہ طبقہ بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پاکستان کی پے بھی نہیں بڑھنے دیں گے، لیکن ایک وہ طبقہ بھی تھا کہ جن کے لبوں پر یہ نعرہ جاری تھا
کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ آخرکار حق حق ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے، باطل باطل ہے۔ ان علماء اہل سنت عزت و عظمتوں پہ قربان جائیں جو اس وقت بھی سرکاری نہ تو مولوی بنے نہ سرکاری پیر بنے، بلکہ حضرت قائد اعظم کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے آستانوں کو چھوڑ کر میدان عمل میں آئے۔ آخرکار ان کی مسائی جمیلہ کے صدقے سے رب کعبہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کو وطن پاکستان بنانے کے اندر خالق کائنات نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے اوپر یہ رحمت کا تاج سجا دیا۔ اب اگر ہم آگے بڑھیں کہ وہ علماء وقت، وہ مشائخ اعظام کہ جنہوں نے اس مشکل مرحلے کے اندر نہ تو مسلمانوں کا دامن چھوڑا، نہ ہی حضرت قائد اعظم کی وفاؤں سے پیچھے ہٹے، بلکہ جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا پسینہ گرتا تھا وہاں پہ یہ لوگ اپنے خون کے چشمے جاری کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اپنی ذات کی خاطر نہیں لڑ رہے، یہ وہ کیس ہے جو مسلمانان ہند کا ہے۔ اگر یہ بندہ کیس جیت گیا تو پھر یہ لوگ آزاد ہو جائیں گے، آرام و سکون کے ساتھ اپنے ملک میں رہ کر اللہ کے حضور جبین عقیدت کو خم کر دیں گے، اور خالق کائنات کے احکام پر عمل کرنے میں انہیں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ آسانی ان کا مقدر بن جائے گی۔ فرسٹ آف آل اگر ہم دیکھیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جو صرف وقت کے پیر نہیں تھے بلکہ محدث علی پور بھی تھے، یعنی وقت کے بہت بڑے عالم دین، ان کے پاس علم کی دولت بھی تھی، ان کے پاس عمل کی دولت بھی تھی، جو صرف نام نہاد پیر بن کر انہوں نے صرف دم دروس سے کام نہیں چلایا، اگر وطن کو ان کی ضرورت پڑی وہ خود بھی میدان عمل میں آئے، اپنی نسل کو بھی آگے رکھا اور اپنے مریدین کو بھی یہی حکم دیا کہ کبھی بھی وطن کی آزادی کی خاطر پیچھے مت ہٹنا، اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن آزادی کے حصول کی خاطر اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھنا۔ جب 1929 کے اندر کانگریس وزارت کا خاتمہ ہوا تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے حکم کے مطابق یوم نجات منایا گیا، تو سیال کوٹ کی سرزمین پہ پیر طریقت رہبر شریعت نواز اثر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، انہوں نے بھی قائد اعظم محمد علی جناح کے ایمان پر سیال کوٹ کی سرزمین علی پور سیدہ کے اندر بہت بڑے جلسے کا اہتمام کیا، اور جب آپ مائک پہ تشریف لائے تو آپ کے الفاظ گفتگو کیا تھے؟ آپ کے منہ سے گفتگو نہیں نکل رہی تھی بلکہ آپ کے منہ سے مدینہ منورہ کی خوشبو آ رہی تھی۔ آپ نے خوبصورت انداز کے اندر آ کر اپنے مریدین کو کیا سبق پڑھایا اور مریدین کے سینوں کے اندر وطن کی آزادی کی خاطر وہ انقلاب برپا کر دیا کہ نتیجے کے طور پر رب کعبہ نے آخرکار اس قوم کو وطن پاکستان عطا فرما دیا۔ عزت و احترام کے لائق سامعین مکرم، آپ نے بڑی پیاری بات کی، اپنے مریدین سے پوچھا، پنڈال میں موجود لوگوں سے پوچھا کہ جھنڈے دو ہیں، ایک جھنڈا کفر کا ہے، ایک جھنڈا اسلام کا ہے، اگر کوئی بندہ کفر کے جھنڈے کی چھاؤں کے نیچے کھڑا ہو جائے اور اس کے بعد وہ مر جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھو گے؟ سارے مجمع سے یہی آواز آئی کہ ہم اس کی نماز جنازہ نہیں ادا کریں گے۔ پھر آپ نے پوچھا اگر وہی بندہ اس کو قبرستان میں دفن کرنا پڑ جائے تو کیا اپنے ہاتھوں سے دفن کرو گے؟ مجمع کے اندر موجود افراد نے کیا جواب دیا کہ ہم اس کے دفن کرنے سے بھی گریز کریں گے۔ گویا وہاں پہ بیٹھنے والے لوگوں کا یہ محبت بڑا ذوق تھا کہ جو مسلم جھنڈے کے نیچے نہیں ہے، یہ مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے نہیں ہے، نہ تو اس کے ساتھ ہمارا مرنا ہے نہ اس کے ساتھ ہمارا جینا ہے، نہ ہم اس کی نماز جنازہ کے اندر شرکت کریں گے اور نہ ہی ہم اس کو اپنے قبرستان کے اندر دفن ہونے دیں گے۔ اس لیے کہ اس کو اگر موت آئی ہے تو کفر کے جھنڈے کے نیچے
آئی ہے۔ پھر پیر جماعت شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہ دوسرا جھنڈا ایمان کا ہے، دوسرا جھنڈا مسلم لیگ کا ہے۔ اے میرے مریدین، اگر موت بھی آ جائے اسی جھنڈے کے نیچے موت کی سوغات کو قبول کر لینا۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آج جو بھی مسلم لیگ کا ساتھ دے گا وہ عام نہیں رہے گا، وہ دنیا کے اندر بھی سنور جائے گا اور بروز حشر بھی خالق کائنات اس مرد قلندر کو سرکار کی شفاعت کا حقدار بنا دیں گے۔ گرامی قدر حضرات، آپ اندازہ تو کریں کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کہ جنہوں نے اپنے صرف مریدوں سے پیسے نہیں بٹورے بلکہ ان کو یہی بتایا کہ اگر وطن کی عزت پہ اگر حرف آتا ہے تو پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا بلکہ اپنی عزتوں کو بھی قربان کرنا ہے، اپنی جانوں کو بھی قربان کرنا ہے، کیونکہ ہم بعد میں ہیں اور آزادی پہلے ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم اور آگے بڑھیں، مولانا محمد بخش مسلم بی اے، بہت بڑے مذہبی سکالر، بہت بڑے عالم دین، آپ کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ کاٹھیا واڑ کے علاقے سے ہمیں رقم چاہیے، کیونکہ انہوں نے ایک اخبار کو شائع کرنا تھا اور وہ اخبار روزنامہ ڈان تھا، اور ڈان کا معنی وہ نہیں جو ہم عرف عام کے اندر لیتے ہیں۔ ڈان صبح کو کہا جاتا ہے، اٹس ڈان، صبح ہو گئی، یہ اکثر محاورہ بولا جاتا ہے۔ تو روزنامہ ڈان کے حوالے سے آپ نے رقم کا مطالبہ کیا۔ علماء ذی وقار کی عظمتوں پہ قربان جائیں، ان تمام علماء ذی وقار جو اس وقت کے سرکاری مولوی نہیں تھے بلکہ حقیقت میں حسنین کے نانا کے ٹکڑوں پہ پلنے والے تھے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو چندہ مانگنے سے منع کر دیا کہ یہ کام آپ نہیں کریں گے، یہ کام ہم کریں گے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اس اخبار کی 3 لاکھ روپے کی رقم چاہیے تھی۔ کاٹھیا واڑ کا وہ علاقہ جہاں کے مسلمان امیر تھے، ہندو غریب تھے، لیکن حضرت مولانا محمد بخش مسلم بی اے رحمت اللہ علیہ نے اپنی تمام تر محبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چندے کا اعلان کیا، لوگوں کے دروازے تک گئے اور اسی ایک ہی جلسے کے اندر خالق کائنات نے آپ اتنا کرم کر دیا کہ 3 لاکھ نہیں بلکہ 5 لاکھ روپے اکٹھے ہو گئے۔ جب وہ 5 لاکھ روپے کی تھیلی حضرت قائد اعظم کے حضور پیش کی گئی تو آپ فرماتے ہیں ہمیں 3 لاکھ رقم چاہیے۔ علماء کہنے لگے یہ 5 لاکھ ہمیں ملے ہیں، اب اس رقم کو ہم اپنے اوپر استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر میڈ ان پاکستان مولوی ہوتا تو 10,000 پہ اپنی عزت کو بھی قربان کر دیتا، لیکن یہ وہ علماء تھے جو میڈ ان مدینہ علماء تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے قائد اعظم، یہ رقم نہ تو ہمارے اوپر لگے گی نہ ہم ذاتی منفعت کے لیے خرچ کریں گے۔ اب کیا فیصلہ ہوا؟ مشورے سے یہ بات طے پا گئی کہ فلاں مسجد جامع مسجد فاروقیہ کو رقم چاہیے، تو یہ جو 2 لاکھ روپے ہمارے پاس زیادہ ہو رہا ہے، ہم یہ رقم جامع مسجد فاروقیہ کے اوپر لگا دیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیرت پہ بھی قربان جائیں، آپ نے وہاں پہ کرپشن سے کام نہیں لیا اور نہ ہی ان پیسوں کو اپنے اوپر لگوایا، اور اس وقت کے مشائخ اور علماء کی عزتوں پر بھی قربان جائیں کہ انہوں نے بھی پیسے کو ٹھکرا کر حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا پورا ساتھ دیا۔ گرامی قدر حضرات، یہ تھے ہمارے ہیرے، یہ تھے ہمارے جواہر، یہ تھے ہمارے گوہر نایاب کہ جنہوں نے وطن پاکستان کی آزادی کی خاطر پیچھے ہٹنے سے کام نہیں لیا بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ چلے، اور ان کے خلوص کی وجہ سے رب کعبہ نے ان لوگوں کو وطن پاکستان کی شکل میں ایک خوبصورت ملک عطا فرما دیا۔ ہم چلتے ہیں حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ۔ اس دور کے اندر بھی بڑے بڑے شیخ الاسلام موجود ہیں، لیکن نام کے ہیں، کام کا کوئی شیخ الاسلام والمسلمین ہے تو وہ ہماری محبتوں کے ماتھے کا جھومر خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی ذات ہے۔ برطانوی حکومت نے ایک دینی اور روحانی لقب دینے کی پیشکش کی، وہ لقب کیا تھا؟ ہز ہولینس، کہ آپ یہ لقب لے لیں لیکن پیر صاحب کی محبتوں پہ قربان جائیں۔
جس کو در مصطفیٰ کی خاک نصیب ہو جائے، جس کو حقیقی معنی میں نسبت رسول کی مٹی نصیب ہو جائے، وہ بندہ تو پھر یوں بن جاتا ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کر انمول کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں پگلو مجھے حض ہولی نس کا لقب نہیں چاہیے، یہ ایوارڈ نہیں چاہیے، مجھے یہ تخلق یہ سوغات نہیں چاہیے، یہ انعام و اکرام کا نور نہیں چاہیے، بس میرے پاس آقا علیہ السلام کی غلامی کا توق ایک کافی ہے جو میری گردن کے اندر موجود ہے، اور اس پورے وجود کو میں نے آقا علیہ السلام کی محبتوں کے سپرد کر دیا ہے، اس محبت کی بنا پر کہ یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ زبان بھی تمہاری ہے، مانگو تو صحیح ہم سے یہ جان بھی تمہاری ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے پاس کونسا شریف کی بہت بڑی سند موجود ہے، بہت بڑی نسبت موجود ہے، بہت بڑا کنیکشن موجود ہے، میری جان تو جا سکتی ہے لیکن آزادی وطن کے فارمولے سے میں اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ یہی خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہے کہ جن کی 11 مربع زمین کو ضبط کر لیا گیا لیکن آپ کے ارادوں میں فرق نہیں آیا۔ آپ نے اس وقت اتنا بڑا کام کر کے موجودہ دور کے بڑے بڑے علماء کو بتا دیا اگر اپنے مخالف ہو جائیں، وقت کی حکومت مخالف ہو جائے، لیکن تم نے کبھی بھی اپنے عزائم سے پیچھے نہیں ہٹنا، آخرکار فتح حق کی ہوتی ہے اور رب کعبہ حق والوں کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات، اگر آج بھی چیدہ چند علماء ہیں اسے دنیا ایک آدھے کو تو کنز العلماء کے لقب سے یاد کرتی ہے، ایک امیر المجاہدین کے لقب سے موسوم ہے، ایک امیر اہل سنت کے لقب سے موسوم ہے، ایسے چیدہ چند افراد ہیں، ایک کو دنیا مفتی اعظم پاکستان کے لقب سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اپنے بھی منافقت دکھا جاتے ہیں، اپنے بھی راستوں کے اندر دراریں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ وہ چند افراد ہیں اپنوں سے بھی بغاوت کرتے ہیں اور معاشرے اور سامراج کے ہر غلط رسم و رواج کے ساتھ یہ لوگ بغاوت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو صرف اور صرف یہی چاہیے کہ وطن پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہے، عزت پاکستان کا جھنڈا اس کو روشنی زیادہ سے زیادہ مل جائے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ گرامی قدر حضرات، ہمیں ضرورت ہے اٹس نیڈ آف ٹائم کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ایسے لوگوں کے شانہ بشانہ چلیں جو اپنی ذات کا مقدمہ نہیں لڑ رہے یا وطن پاکستان کی عزت کا مقدمہ لڑ رہے ہیں یا عزت رسول کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی مشائخ اہل سنت کی، علماء اہل سنت کی۔ اب آخری بات میں آپ کے سامنے ضروری کرنا سمجھتا ہوں، کہنے والے کہہ دیتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی شے کا مختار نہیں، وہ ہیلپ لیس ہے، لیکن اگر ہم تاریخ کو پڑھیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جائے کہ جس کا نام محمد علی ہو یا محمد ہو یا علی ہو اور اس کا سچا رشتہ میرے نبی کی ذات سے بن جائے، رب کعبہ اسے بھی صاحب اختیار بنا دیتا ہے، رب کعبہ اسے بھی پاورفل بنا دیتا ہے، رب کعبہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرا لیتا ہے۔ اب دیکھیں تو صحیح، اسی تخلیق پاکستان کے مفروضے کو دیکھ لیں، اسی پاکستان قیام کی حقیقت کو دیکھ لیں۔ قائد اعظم ایک بار برے صغیر پاک و ہند میں آئے، پھر بیزار ہو کر ناراض ہو کر پھر چلے گئے، مقدر کا ستارہ چمکا، یہ وہ محمد علی جناح ہے جو روزانہ کی بیس پہ میرے نبی مکرم پہ 10 بار درود و سلام کے نغمے پیش کیا کرتے تھے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ عشق رسول سے ان کا سینہ مدینہ بنا ہوا تھا۔ ایک رات لندن کے ایک فلیٹ کے اندر اپنے کمرے کے اندر سو رہے ہیں، مقدر کا ستارہ چمک اٹھا، ایک بھینی تر و تازہ جو خوشبو کو محسوس کیا تو حضرت قائد اعظم محمد علی جناح اپنی نیند سے بیدار ہو گئے، اٹھ کر کمرے کے اندر کہنے لگے کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جب آپ کے شعور نے آپ کو احساس دلایا کہ یہ خوشبو فلاں جگہ سے آ رہی ہے تو
تو آپ نے محبت برے انداز میں پوچھا Who are you؟ اے خوشبو بکھیرنے والو تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ تو جواب یہی ملا I am the your prophet peace be upon him۔ اے محمد علی جناح میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تمہارا پیارا پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا طاہر ہوں۔ گرامی قدر حضرات، آپ نے عرض کی پیارے میرے لئے کیا حکم ہے، میں کیا خدمت آپ کی کر سکتا ہوں؟ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں پیارے Don't worry at all I am with you۔ تم ایسا کرو اغیار کی سرزمین کو چھوڑ کر برے صغیر پاک و ہند کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر میرے کلمہ پڑھنے والے تیرے راستے کو تک رہے ہیں، تیری محبتوں کی خیرات لینے کے لیے وہ تیری جستجو کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اے محمد علی جناح اغیار کی سرزمین کو چھوڑ کر تو برے صغیر پاک و ہند میں پہنچ، اور گھبرانا نہیں ہے، تیرا کوئی اور ساتھ دے یا نہ دے، حسنین کا نانا نجر تابہ تتمہ دور زمان کشتی ملت کے ناخدا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہ بشارت کس نے سنائی ہے؟ اللہ کے نبی نے سنائی ہے، اور کس کو سنائی ہے؟ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو سنائی ہے، اور سرکار نے یہ گارنٹی بھی دے دی کہ you will succeed in your mission انشاءاللہ۔ اے محمد علی جناح گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ میرے رب کعبہ تمہیں اپنے مشن کے اندر، اپنے منصوبے کے اندر، اپنے لاہ عمل کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ گرامی کا آپ دیکھ لیں، محمد جس کا نام بن جائے رب کعبہ اس کو پاورفل بنا دیتا ہے، علی جس کا نام بن جائے رب کعبہ اس کو پاورفل بنا دیتا ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ جس کا نام محمد ہے وہ اتنی شان والا، جس کا نام علی رکھ دیا جائے وہ اتنی شان والا، جو حقیقت میں وجود کے اعتبار سے بھی محمد ہے، نام کے اعتبار سے بھی محمد ہے، امام الانبیاء ہے، اس کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جو وجود کے اعتبار سے علی ہے، جو حقیقت کے اعتبار سے علی ہے، جو مشکل کشا علی ہے، جسے دنیا حیدر قرار کے لقب سے یاد کرتی ہے، اس کی قوت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ گرامی قدر حضرات، علماء دیوبند کے اکثر علماء نے پاکستان بننے کی مخالفت کی، لیکن شبیر احمد عثمانی وہ بندہ ہے جو قیام پاکستان کے حق میں تھا، اور اپنی خوبصورت سی گفتگو کچھ اس انداز میں پیش کرتا ہے کہ میں نے محمد علی جناح کا ساتھ کیوں دیا؟ ایک دن میرے مقدر کا ستارہ چمکا، سرکار مدینہ میرے خواب کے اندر تشریف لے آئے، اور محمد علی جناح کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ شبیر احمد کبھی اس کی مخالفت نہ کرنا، جو اس کی مخالفت کرے گا وہ پاش ہو جائے گا، وہ بے نام و نشان ہو جائے گا، تم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے اس دن کے بعد میرا تعلق بھی محمد علی جناح سے بن چکا۔ تو گرامی قدر حضرات، یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس آزادی کی قیمت کو سمجھیں، ہم سلنسر نکال کر بائک کو مت دوڑائیں، ہم اپنے بچوں کو کم از کم یہ تبلیغ کریں، یہ پریچنگ آپ یہ تبلیغ کریں، ان کو یہ بتائیں کہ آؤ کیوں نہ ہم اللہ کے حضور نوافل ادا کریں، خدا کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کریں کہ جس رب کعبہ نے ہمیں آزاد بنا دیا ہے، آزاد کر دیا ہے، سامراجیت اور محکومیت کے ہتھ کنڈوں سے چھٹکارا عطا کر دیا ہے، ہم اس اللہ کے حضور اپنی جبین عقیدت کو خم کریں، اسی نیت کی بنا پر، اسی عقیدت کی بنا پر کہ رب کعبہ ہم میں سے ہر ایک کو پیارے پاکستان کا خیر خواہ بنا دے، خواہ وہ حکومت وقت ہے، خواہ وہ اپوزیشن پارٹیز ہیں، خواہ وہ عام لوگ ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ رب کعبہ ہم میں سے ہر ایک کو پیارے پاکستان کا خیر خواہ بنا دے، وطن پاکستان کی معیشت میں دن دگنی رات چوگنی اضافہ کر دے۔ خالق کائنات کے حضور یہ دعا ہے، رب کعبہ ان محبت برے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہمیں ان علماء کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے جو حالات کو نہیں دیکھ رہے بلکہ نگاہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنے قبلوں کو سیدھا کر رہے ہیں۔ وما علیہ